خلا میں 1.6 کروڑ کلومیٹر سے تیز رفتار انٹرنیٹ کا کامیاب تجربہ۔ دوستو، خلا میں جانے والے مشن خلائی جہاز، دوربینیں اور سیٹلائٹ زمین سے رابطے کے لیے اپنا ڈیٹا بھیجنے اور ہدایات موصول کرنے کے لیے عام طور پر ریڈیو فریکوینسی استعمال کرتے ہیں، جو وائجر جہازوں کے زمانے سے استعمال ہو رہی ہے۔ ریڈیو فریکوینسی میں ڈیٹا ریٹ کی مثال دوں تو مریخ کے مدار میں گھومتے ریکونیسنس آربیٹر سے 5 میگا بائٹس کے ریٹ پر ڈیٹا موصول ہوتا ہے اور اس پر لگے کیمرے کی ایک تصویر 1.5 گھنٹے میں زمین تک پہنچتی ہے۔ جیسے جیسے انسان خلا میں دور جاتا جا رہا ہے اور جدید آلات جو ایک منٹ میں گیگا بائٹس میں ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، تو کیا وہی پرانا ریڈیو فریکوینسی والا کمیونیکیشن نظام اس ہائی بینڈ وڈتھ کی ضرورت کو پورا کر سکے گا؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ انسان جب مریخ پر قدم رکھے گا تو اس کو زمین پر رابطے کے لیے ایک اچھے ہائی بینڈ وڈتھ انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی، تو یہ ریڈیو فریکوینسی وہ کام نہیں کر سکے گی۔ تو آخر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہائی فریکوینسی پر ڈیٹا کمیونیکیشن ہے، جس کے لیے سب سے موزوں انفراریڈ اور آپٹیکل فریکوینسی ہے، کیونکہ ریڈیو کے مقابلے میں اس کی فریکوینسی زیادہ اور ویو لینتھ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈیٹا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے اور اتنے ہی وقت میں زیادہ ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو سکے گا۔ اس مقصد کے لیے حال ہی میں جانے والے ایک مشن سائکی اسپیس کرافٹ پر ایک مخصوص آلہ لگایا گیا تھا۔ سائکی مشن مریخ اور دوسرے سیارے کی کھوج کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس جہاز پر ایک ٹرانسیور لگایا گیا ہے، جس کے ذریعے پہلی بار 1.6 کروڑ کلومیٹر دوری سے زمین پر لیزر لائٹ استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا ٹرانسفر کیا گیا ہے، جو ایک کامیاب تجربہ رہا۔ کمیونیکیشن کے اس نظام کو ڈیپ اسپیس آپٹیکل کمیونیکیشن سسٹم یا DSOC کہا جاتا ہے، جس میں عام ریڈیو فریکوینسی کمیونیکیشن کے مقابلے میں 10 سے 100 گنا تک ڈیٹا ریٹ حاصل ہو سکے گا۔ زمین کے قریب، مدار اور چاند تک تو یہ نظام استعمال ہوا ہے، لیکن زمین اور چاند کے درمیانی فاصلے سے 40 گنا زیادہ فاصلے پر یہ پہلی بار ہوا ہے۔ 15 لاکھ کلومیٹر سے زمین تک اس لیزر کو 52 سیکنڈ لگے، لیکن ابھی اس جہاز نے مزید دور جانا ہے، اور جب یہ اپنے دور ترین مقام پر ہوگا تو اس کمیونیکیشن کو 20 منٹ تک لگ سکتے ہیں، کیونکہ فوٹون کی رفتار تو ایک ہی ہے، تو ڈیٹا ٹرانسمیشن میں وقت تو اتنا ہی صرف ہوگا، لیکن ڈیٹا ریٹ کافی زیادہ ہوگا۔ لاکھوں کلومیٹر دوری سے ایک لیزر کو زمین پر موجود ریسیور اور ٹرانسمیٹر پر فوکس کرنا ایسا ہی ہے جیسے میلوں دور ایک سکے پر ایک لیزر کو فوکس کرنا۔ انسان خلا میں سرائیت کو کامیاب بنانے کے لیے خلائی مشنوں سے زیادہ مقدار میں ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ڈیٹا ٹرانسمیشن کی یہ چھلانگ کافی مددگار ثابت ہوگی۔